سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت کے ساتھ السلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے والا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد نہایت ہی معزز و محترم عزت ماں اللہ کے سب تکریم سامعین کرام اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آکے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا فرمائے برکتیں عطا فرمائے سعادتیں عطا
فرمائے. ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے. آسان موت عطا فرمائے. بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے. اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے. خالق کائنات جل وعلا اپنے انبیاء کو اپنے رسولوں کو معجزات عطا فرمائے, شان عطا فرمائے, کمالات عطا فرمائے. چونکہ انہیں نبی بنا کے پیغمبر بنا کے لوگوں کے سامنے بھیجا, لوگوں کی ہدایت کے لیے, انسانیت کی رہنمائی کے لیے, تو اللہ کریم نے اپنی طرف سے خاص شانیں عطا فرمائی, جو شانیں امت کے پاس نہیں, صرف نبیوں کا خاصہ ہے. مختلف انبیاء کو مختلف شانیں ملی, معجزات ملے, کمالات ملے, لمبی تفصیل ہے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا. سبحان اللہ. معجزے انبیاء کو خدا نے دیے, معجزے انبیاء کو خدا نے دیے, معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. سبحان اللہ. تو انہی معجزات میں سے آقا کریم کو جو کمالات, جو شانیں عطا ہوئی, انہی شانوں میں سے ایک شان اور معجزہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو نہایت ہی نورانی چہرہ عطا فرمایا. حسن و جمال والا خوبصورت اللہ کریم نے اتنا پیارا چہرہ بنایا. کہتے ہیں کہ آدھا حسن جناب یوسف علیہ السلام کے پاس تھا, لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو اس میں تمام عطا کر کے بھیجا. انسان کی فطرت ہے, آپ دوست بھی کسی کو دیکھیں, ایک مرتبہ, دو مرتبہ, چار مرتبہ, 5-7 مرتبہ دل اکتا جاتا ہے. کہیں جائیں 2-4 مرتبہ 10 مرتبہ گئے دل اکتا جاتا ہے. کوئی چیز کھائیں بڑی اچھی مزیدار بنی, بڑی پیاری, لیکن 2, 3, 4, 5, 10 دفعہ کہتے کچھ اور. لیکن صحابہ بیان کرتے تھے ہم مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے یقین جانیے, کہتے ہماری آنکھیں تھک جاتی, دل کہتا اور زیادہ. سبحان اللہ. دل نہیں بھرتا تھا, اتنا نورانی اور اتنا پیارا چہرہ. جو یقین, اعتماد, محبت سے ایک مرتبہ دیکھ لیتا, ہوتا یہ کہ وہ کافر وہ بغض رکھ کے دیکھتے, وہ مشرکین نفرت رکھ کے دیکھتے, بغض کی اینک, نفرت کی اینک لگا کے جب دیکھے تو دھندلا نظر آتا ہے, اپنا ہی قصور ہے. کوئی ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لیتا, یقین جانیے اللہ کریم ایمان کی دولت عطا فرمائے. یہ کافر اور مشرک آپ جانتے ہیں یہ کیا, یہ لوگوں کو باتیں بتاتے, انہوں نے خوب باتیں کی, غلط باتیں کی کہ لوگ محمد کے پاس نہ سکتے سے, کوئی آ جائے گا تو انہی کا ہو کے رہ جاتا, لہٰذا دور دور تک باتیں کی, شور مچایا, لوگوں میں پراپوگنڈا کیا. وہ تو جادوگر ہے, وہ تو کاہن ہے, ان کے پاس نہ جانا, کبھی بھول کے نہ جانا, ان کی بات نہ سننا, ان کے پاس نہ بیٹھنا, وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. باتیں طرح طرح کی,
تاکہ لوگ دور رہے۔ اسی طرح ایک آدمی نے جو کافر تھا اور دشمن تھا، انہوں نے کیا نیا دین بنا لیا، یہ لڑائی پڑ گئی، کہتے ایک اللہ کو مانو، میں اللہ کا نبی، یہ نیا دین آ گیا۔ چنانچہ ایک غزوے کے موقع پہ وہ مقابل آ جاتا ہے، میں لڑائی کروں گا، میں مقابلہ کروں گا، نیا دین مکے میں نہیں آئے گا۔ چنانچہ وہ تلوار لے کے مقابلے میں آتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ محمد کون ہے، چونکہ دیکھا نہیں، بس کافروں سے غلط ملت سنا ہوا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں صحابہ سے لڑتے لڑتے وہ آقا کریم کے قریب آ گئے۔ آقا کریم چونکہ سپہ سالار تھے، قیادت کر رہے، ہدایت دے رہے، کافروں کی طرف سے لڑتے لڑتے قریب آتے آتے آ گیا۔ جو ہی ایک نظر جمال مصطفیٰ کو دیکھا، ایک مرتبہ تو دنگ رہ گیا، مبہوت رہ گیا، دیکھتا ہی رہ گیا، اپنی جنگ اور لڑائی بھول گیا، بے ساختہ گھوڑا ان کے قریب لایا، تلوار کو میان میں ڈالا، چہرے کو تکتے تکتے کہنے لگا، اے محمد، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھوں تو تجھے کیا ملے گا؟ باتیں سنی تو دشمن بن گیا، چہرہ دیکھا تو قریب آ گیا۔ سبحان اللہ۔ یا محمد میں کلمہ پڑھوں تو کیا؟ چونکہ تفسیر کا موقع نہیں، جنگ جاری ہے، آقا کریم نے فرمایا جنت جنت ملے گی۔ ادھر گھوڑے پہ بیٹھا بیٹھا کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھائیے، کہا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، ضروری باتیں سیکھنے کا، تعلیم کا وقت نہیں، چلا گیا۔ اب مسلمانوں کی طرف سے ملنے لگا، اچانک گرا، گھوڑے سے نیچے گرا، روح پرواز کر گئی، جان نکل گئی۔ چند لمحوں کی بات، آیا دشمن تھا، مقابل تھا، جنگ کرنے آیا، چہرے کو دیکھا، کلمہ پڑھ لیا، چند لمحوں میں روح نکل گئی۔ آقا کریم نے دیکھا وہ جان سپرد کر چکا، فرمایا اہل میدان، جنگ کرنے والوں، میں اللہ کا نبی کہتا ہوں، جس نے جنتی کو دیکھنا ہو دیکھ لو، یہ تو جنت جا۔ سبحان اللہ۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وہ مبارک چہرہ، وہ نورانی چہرہ جو دل سے دیکھ لیتا، یقین جانیے اپنا دل ہی نچھاور کر دیتا۔ اللہ کریم کا یہ معجزہ، یہ عنایت تھی۔ مہر نبوت اللہ کریم اپنے انبیاء کو عطا کرتا نبوت کی دلیل کے لیے۔ سابقہ انبیاء کتابوں میں آتا ہے اللہ کریم نے مہر نبوت عطا کی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے قریب۔ یہاں نبوت تھی، آنے والا آتا، سوال لے کے آتا، شک لے کے آتا، بھئی یہ اللہ کے نبی، معمولی بات نہیں ہوتی کلمہ پڑھنا، اپنا دین چھوڑنا، سوال غصے سے شک وہم لے کے آتا، میں مطمئن ہوں گا تو کلمہ پڑھوں گا۔ چنانچہ آتا، انبیاء کی بارگاہ میں آتا، بیٹھتا، گفتگو کرتا، جائزہ لیتا، سوال کرتا، پہیلیاں کرتا، دل مطمئن ہوتا تو کہتا مجھے مہر نبوت دکھائیے۔ وہ نبی مہر نبوت دکھاتے، اللہ کی توفیق ہوتی تو کلمہ پڑھ جاتا، واپس چلا جاتا، لیکن اپنے محبوب کی بات آئی، اللہ نے مہر نبوت ہاتھ میں نہیں، دو کندھوں کے درمیان عطا کی۔ وہ چھپی ہوئی قمیض مبارک کے نیچے صرف چند لوگوں نے ساری زندگی کہا کہ ہمیں مہر نبوت دکھائیے، وگرنہ زیادہ کسی نے کہا نہیں مہر نبوت دکھائیے۔ باقی انبیاء کی مہر نبوت بالکل سامنے، مصطفیٰ کی مہر نبوت کندھوں کے
درمیان یہ فرق کیوں؟ سنیے، باقی انبیاء کے پاس آنے والا آتا سوال لے کے، شک لے کے، وہم لے کے، باتیں کرتا، گفتگو کرتا، مطمئن ہوتا تو کہتا مہر نبوت دکھائیے۔ آقا کی بات ہی نرالی، اللہ نے اتنا پیارا چہرہ عطا کیا، آنے والا گھر سے نکلتا شک کے ساتھ، وہم کے ساتھ، میں یہ سوال کروں گا، یہ باتیں کروں گا، یہ بات ان سے پوچھوں گا، علم مناظرہ کروں گا، ساری تیاری کر کے آتا، لیکن جو ہی رخ مصطفیٰ پہ نظر پڑتی سب کچھ بھول جاتا، سوال ختم، شک ختم، وہم ختم ہو گیا، آ کے کہتا تیاری تو بڑی تھی، سب کچھ بھول گیا ہوں، اے پیارے چہرے والے مجھے اپنا کلمہ۔ چنانچہ آقا کریم کی مہر نبوت تو بعد کی بات ہے، اللہ نے چہرہ ہی اتنا پیارا عطا کیا، جو دل سے دیکھ لیتا تھا کلمہ پڑھ لیا۔ اسی لیے تو اشعار میں ان چیزوں کو بیان کیا۔ کسی نے کیا خوبصورت لفظ کہے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ آج کوئی سبز گنبد کو دیکھے، سنہری جالیوں کو دیکھے، اس کی حالت اور ہو جاتی، حالانکہ سبز گنبد ہے، سنہری جالیاں ہیں، لیکن اس وقت کا تصور کیجئے جب سبز گنبد والے آقا خود موجود ہوتے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ تو وہ کیا کسی نے آگے کہا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ صرف چاند کی بات کی، صرف کس کی بات کی؟ چاند کی۔ آگے کہنے لگا چاند کے ساتھ میں ستاروں کی بات بھی کروں، پھر قلم اٹھایا کہنے لگا جب حاضر خدمت تھے ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، جب حاضر خدمت تھے ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوا۔ کیا خوبصورت نظارے تھے، اور کہتا ہے سنا ہے کہ عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے۔ مدینہ طیبہ کا سنا تو کہنے لگا ہم نے سنا عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت وہ بھی پکار اٹھے، چہرہ مصطفیٰ والضحیٰ چہرہ، نورانی چہرہ، ان کا کرم بھی چلنے لگا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے۔